بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بیوی کے کہنے پر داڑھی کٹوا سکتا ہے شوہر یا نہیں؟ کسی کی بیوی اگر اس کو یہ بات کہے کہ تمہیں داڑھی کٹانا پڑے گا اگر میرے ساتھ رہنا ہے، یا مجھے داڑھی پسند نہیں ہے، آپ کو داڑھی کاٹ لینی چاہیے، تو کیا شوہر کو اس کی فرما برداری کرنا چاہیے؟ کیا شوہر اس کی بات مانے گا یا شوہر شریعت کی بات مانے گا؟ اس سلسلے میں شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے؟ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اس پر دلیل بہت ساری ہیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل تو خود قرآن مقدس کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کے اندر فرماتے ہیں وَلَا أُزِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ یعنی معلوم ہوا کہ داڑھی رکھنا یہ انسان کی فطرت میں سے ہے، مردوں کی فطرت میں سے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو اور اللہ کے بنائی ہوئی فطرت کے اندر تبدیلی کرتا ہے، فطرت کے اندر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور سزا دیں گے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں، سخت غصہ ہوتے ہیں۔ یہ سراسر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے جو شخص داڑھی کٹاتا ہے۔ داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ساتھ تمام پیغمبروں کی سنت ہے، لہذا جمہور علماء کا اتفاق اسی پر ہے، جمہور علماء امت کا اتفاق اس پر ہے کہ داڑھی رکھنا ہر حال میں ضروری ہے، اور داڑھی کا کٹوانا، ایک مشت سے کم رکھنا، ایک مشت سے کم کاٹنا، یہ حرام ہے۔ ایک مشت ہو جائے اس کے بعد میں داڑھی کٹا سکتے ہیں اس کو صحیح اور درست کرنے کے لیے، باقی ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا اور ایک مشت سے کم داڑھی چھوڑنا، یہ بالکل صفا چٹ کرا دینا۔ ایک مشت سے کم کرنا یعنی داڑھی کو ایسے پکڑ کر کے اگر ایک مشت کے اندر آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور ایک مشت سے جو زائد خن تو نکلی ہوئی ہے اس کو کاٹ سکتے ہیں، باقی ایک مشت سے کم کرانا، ایک مشت نہیں ہے اور اس کے باوجود اس میں چھیڑ چھاڑ کرنا، اس کو کاٹنا پیٹنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرام عمل ہے۔ اس سے ہر حال میں بچنا ضروری ہوگا، اور اس کے اندر بہت ساری خرابیاں آتی ہیں جو انسان کو ہر وقت اس کو اس چیز پر ابھارتی ہے، اس چیز پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے، ہر وقت گناہوں میں ملوث رہتا ہے۔ جو شخص داڑھی کٹاتا ہے، جو شخص داڑھی کٹانے کا عادی ہوتا ہے، تو یقیناً وہ اللہ کی نظروں میں مجرم ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وہ مجرم ہوگا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عین سنت ہے، اور اس سنت کو وہ ٹھکراتا ہے، چھوڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو وہ نالیوں کے اندر بہاتا ہے، شیونگ کراتا ہے، داڑھی کو کاٹتا ہے اور نالیوں کے اندر ڈال دیتا ہے، تو سوچو کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے یہ تمام پیغمبروں کی سنت ہے، لہٰذا اس پر تمام اجماع کا اتفاق ہے، تمام علماء جمہور کا اس پر اتفاق ہے کہ داڑھی کسی بھی صورت میں ایک مشت سے کم نہیں رکھنی چاہیے، کہ داڑھی رکھنا ہر حال میں ضروری ہوگا، داڑھی کٹانا یہ حرام ہے۔ ایک مشت رکھنا داڑھی ہر حال میں ضروری ہوگا، ایک مشت سے زائد داڑھی کو کٹوا سکتے ہیں، اور ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا یہ ناجائز ہے اور حرام ہے۔ لہٰذا قرآن اور حدیث کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر بیوی بھی داڑھی رکھنے سے منع کرتی ہے تو بیوی کو چھوڑا جائے گا، بیوی کو منع کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو فضائل بیان کیے جائیں گے، اس کو قرآن اور حدیث کے متعلق یہ روایت سمجھائی جائے گی، اور اس کو داڑھی کے متعلق بتلایا جائے گا۔ اگر وہ مانتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتی ہے تو بیوی ایک طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایک طرف، قرآن ایک طرف، ہمارا دین ایک طرف۔ ہمارے لیے مکمل دین پہلے ہے۔ ساری دنیا کی اور سارے گھر کی خواتین یا اسی طریقے سے اہل و عیال سے زیادہ محبت جو حکم دیا گیا ہے محبت کرنے کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں فرمان ہے کہ کامل مومن وہ اسی وقت میں ہوتا ہے، ایک مسلمان کامل مومن اسی وقت ہوگا کہ وہ جو سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرنے والا بن جائے گا، اپنی اولاد سے، اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت مجھ سے کرنے والا بن جائے گا، تو یقیناً یہ کامل مومن بنے گا۔ اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور داڑھی کے متعلق جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ بھی صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ مختلف راویوں سے وہ روایت ثابت ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کاٹو۔ مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ داڑھی بڑھانا چاہیے اور مونچھوں کو کاٹنا چاہیے۔ اس میں مجوسیوں کی مخالفت کرنا ہے۔ مجوسی کیا کرتے ہیں؟ داڑھی کو کاٹ دیتے ہیں اور مونچھیں بڑھا دیتے ہیں، لہٰذا ان کی مخالفت کرنا ہے۔ ہمیں داڑھی کو بڑھانا ہے اور مونچھوں کو کٹوانا ہے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ رہا مسئلہ بیوی کا کہ اگر وہ منع کر رہی ہے تو اس کی منع کرنے سے کسی بھی صورت میں داڑھی کو نہیں کٹوایا جائے گا۔ داڑھی کٹوانا یہ حرام ہے، اور بیوی کو سمجھانا چاہیے،
بیوی سے اس کو اس طریقے سے بات کرنی چاہیے کہ دیکھو دین پہلے ہے اور ساری چیزیں بعد میں ہیں، پہلے نمبر پر دین ہے اور ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ آپ سے محبت، بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، وہ سب چیز بات کی ہے، پہلے نمبر پر ہمارا دین ہے، ہمارا اسلام دین کیا کہتا ہے۔ لہذا مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ قرآن میں بھی منع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو شخص انسان کی فطرت میں تبدیلی کرتا ہے یقیناً وہ مجرم کہلایا جائے گا، اللہ کا عذاب اس پر سخت ہوگا۔ اسی طریقے سے داڑھی نہ رکھنے میں بہت ساری خرابیاں وجود میں آتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ یقیناً لعنت کا مستحق ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ عورت داڑھی نہیں رکھتی ہے اور مرد رکھ دیتا ہے تو اس میں عورتوں کی مشابہت ہو جائے گی کہ عورت کی طرح یہ بھی مرد ہو رہا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان کو گناہ ملتا ہے، وہ لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے غیر مسلم داڑھی نہیں رکھتے تو ان کی مشابہت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہوتا ہے کہ جو پبلک کے سامنے ظاہر رہتا ہے، اللہ والوں کے سامنے، دیندار لوگوں کے سامنے ظاہر رہتا ہے کہ یہ شخص داڑھی کٹاتا ہے، تو داڑھی کٹانے والا گنہگار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے اور بڑا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے گناہ کی تشہیر کرنا، اپنے گناہ کے بارے میں لوگوں کو بتانا، یہ خود گناہ ہوتا ہے، یہ خود منع ہے، لہٰذا ایک خرابی یہ پائی جائے گی اس کے اندر۔ اسی طریقے سے داڑھی نہ رکھنے میں اور داڑھی کٹوانے میں ہجڑوں کی مشابہت ہے۔ مخنثین یعنی جو ہجڑے ہوتے ہیں، مخنث ہوتے ہیں، ان کی مشابہت ہوتی ہے، لہٰذا اس مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں داڑھی کو رکھنا چاہیے، ہر حال میں داڑھی رکھنا چاہیے۔ اور یہ ایسا گناہ ہوتا ہے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے، جب بھی کوئی بغیر داڑھی والا عبادت کرے گا، روزہ رکھے گا، نماز پڑھے گا، تہجد پڑھے گا، اذکار کرے گا، صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، تو اس کے ثواب میں سے ثواب کاٹ لیا جائے گا، کمی کر لی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل پہلے ہی صحیح نہیں ہے، اس کا ظاہر ہی صحیح نہیں ہے، تو اس کے باقی اعمال کیسے درست ہوں گے؟ لہٰذا اگر فرض نماز ادا کر رہا ہے تو کاٹ کر کے اس کو ثواب دیا جائے گا، سنت زندہ کر رہا ہے تو کاٹ کر کے اس کو ثواب دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک واجب کام کو چھوڑ رہا ہے، ضروری کام کو چھوڑ رہا ہے کہ جو ایک دین کے اندر ضروری کام ہے، واجب ہے داڑھی رکھنا۔ اس پر تمام ائمہ اربعہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، سارے ائمہ کے نزدیک، سب ائمہ کے نزدیک داڑھی رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور سارے اماموں کے نزدیک داڑھی کٹانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ سب اس کے قائل ہیں کہ ہاں داڑھی رکھنا چاہیے، تو لہٰذا ہمیں داڑھی رکھنا چاہیے، اور بیوی کے کہنے پر داڑھی نہیں کٹوانا چاہیے۔ بیوی اگر داڑھی کٹوانے کے لیے بولے تو بیوی کو چھوڑ دینا چاہیے اور دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کوئی مسائل ہو، کوشچنز ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔